बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सोहेल वड़ाई साहब ने माफ़ी मांग ली है। इमरान खान समेत किस किस से पाँव पकड़ने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए वो तैयार है, इसकी तफसील व्यूज़ में आपके सामने रखूंगा। और फिर $5 अरब का स्कैंडल, शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें, कतर वो क्यों जा रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम इस स्कैंडल की कितनी भारी कीमत अदा करेगी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा के इस्तीफ़े का ये माजरा क्या है, इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा, और तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक लड़ाई चल रही है, कौन किसके खिलाफ महाज बनाकर इस वक्त पार्टी के अंदर दरारें डाल रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि कुछ वीडियो शेयर की गई, सहाफ़ियों ने आईना दिखाया है उन लोगों को जो इमरान खान के नाम पर सियासत इस वक्त कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान की मरियम और अडयाला के जेलर के खिलाफ दरख्वास्त और मुकदमा दर्ज करने का ये मामला है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर कौमी शायर का बेटा और 10 साल की सज़ा। आप तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में 9 मई के केसेस के अंदर लोगों को सज़ाएं सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जा सके और जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, इस अपोजिशन को ख़त्म किया जा सके। वैसे आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 109 मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला सुनाया, जिसमें 75 के करीब लोगों को सज़ा सुनाई गई है और बताया जाता है कि 34 लोगों को बरी कर दिया गया है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3-3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, 16 अफराद ऐसे हैं बल्कि, और जो दूसरी तरफ जो सज़ाएं थी वो ज़्यादा थी। 59 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मज़ीद अरकान पंजाब असम्बली, जो अमजद शहजाद साहब हैं और इस्माइल सेला, इनको नाअहल कर दिया गया और अब इन 2 नशिस्तों के ऊपर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। और ये भी पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो डील करके इक़्तिदार में आई, उनके हवाले कर दी जाएगी। PP 116 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार को 15,000 वोटों की बढ़तरी से हराने वाले इस्माइल सेला को 10 साल कैद सज़ा आपने दे दी। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने राना सनाउल्लाह के घर पर और डेरे के ऊपर हमला किया। फवाद चौधरी साहब, इनको जी बरी कर दिया गया। सरताज गुल, शिबली फराज, अहमद चट्ठा, चारों मौके पर नहीं थे, लेकिन इनमें से फवाद चौधरी को आप बरी कर देते हैं, बाकियों को सज़ा सुना दी गई। फवाद चौधरी बरी हुए, बाकियों ने पार्टी नहीं छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की सज़ा दी गई। ज़ैन कुरैशी साहब 26वीं तरमीम के बाद से मुकम्मल खामोश हैं, गायब हैं, TV प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं करते, और अब उनको भी बरी जो है इस केस के अंदर कर दिया गया है। व्यूअर्स, शेख रशीद साहब ने इस हवाले से एक पैगाम जारी किया। वो ये कहते हैं कि शेख राशिद शफीक को भी जो 10 साल की सज़ा हुई, मैं ये हल्फ देता हूँ कि शेख राशिद शफीक फैसलाबाद गए ही नहीं और 1 माह के अंदर चौथे मुकदमे में भी उन्हें 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई। ये जुल्म की इंतहा है। इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर नीलाम कर दिया गया। राना सनाउल्लाह के घर एहतजाज केस में फ़ारूक हबीब के भाई को भी 10 साल की कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है। फ़ारूक हबीब ने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इसलिए उनको एक तरह से बरी कर दिया गया। ये जो सरताज गुल के ऊपर मुकदमा बनाया गया कि ये गुजरांवाला का तवील सफ़र तय करके डेरा गाजी खान गई और वहाँ पर इन्होंने एक भैंस चोरी कर ली, डिग्गी में छुप कर ये पूरा काम जो किया गया। अब इस किस्म के मुज़ायका खेज़ मुकदमा बनाए गए। फिर उमर अयूब के ऊपर क्या मुकदमा है कि जो एक लंबी लिस्ट है, और उनमें से एक मुकदमे की तफसील ये है कि इन्होंने पुलिस वालों से लाठी छीन कर इन्हीं लाठियों से पुलिस के जवानों को मारा। ये उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया। अब व्यूअर्स, पाकिस्तान में इससे पहले भी इसी किस्म के मुकदमा बनाकर सियासतदानों को अदालत के हवाले करते हैं, और ताकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना बन सकें। अब ये अपोजिशन लीडर जब अपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठेगा, वहाँ पर कोई तकरीर करने वाला नहीं होगा, हुकूमत को टफ टाइम देने वाला नहीं होगा, तो ये सरकार जो है आसानी से चलती रहेगी, अब इनकी मर्ज़ी से चलती रहेगी। और यही इनका टारगेट था जिसे इन्होंने अचीव कर लिया है, और अदालत से ये काम लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज इस मुल्क के अंदर हमने फराज अहमद साहब की बरसी की खबरें पाकिस्तान के मेन जो चैनल्स थे उन पर हेडलाइंस की शक्ल में देखी, लेकिन आज आप उसके बेटे के साथ क्या कर रहे हैं, उसे भी आपने 10 साल की सज़ा सुना दी है।
اور فراز صاحب خود بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی شاعری ہے، انہیں جلا وطنی بھی کاٹنی پڑی ضیاء کے دور کے اندر. تو آج ان کی نا ایک شاعری، کچھ اشعار میرے سامنے سے گزرے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شاہرگ کا لہو چاٹ چکی، اور پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. تو ایک ایسا خاندان جو اس سے پہلے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے ساتھ کھڑا رہا، اور ایک ریزسٹنس کی آپ کو تاریخ ملے گی. آج اسی گھر میں ایک اور سزا ان لوگوں نے دے دی، اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آج ان کی برسی ہے اور آج ہی شبلی فراز صاحب کو جو ہے یہ سزا سنائی گئی. پاکستان تحریک انصاف آج جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، ریاست نے، پاکستان کی حکومت، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے تو جو اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ کیا، لیکن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا ہے. میں پچھلے 1.5 برس سے، جب سے یہ 9 مئی کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے پریس کانفرنسز شروع کر دی، میں مسلسل آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرتا رہا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت کسی سے نہیں ہے. ان کا مقابلہ صرف اپنی جماعت کے لوگوں سے ہے، اس کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. آج پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی استعفیٰ دے دیا ہے، اور بتایا ہی جاتا ہے، یعنی جو انہوں نے وضاحت دی کہ پچھلے منگل میں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو درخواست بھیجی کہ پارٹی ممبران کو بے تحاشا ناحق سزاؤں کے پیش نظر مجھے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹا کر قانونی معاملات کی طرف میری توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب نے میری درخواست کو نظر انداز کر دیا. پی ٹی آئی کے ابتدا کے دور میں نے خان صاحب کی ہدایت پر قانونی معاونت کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی قدم رکھا. میرا مقصد آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد میں حصہ ڈالنا تھا. مجھے فخر ہے کہ مجھے تن من دھن سے اس مقصد کے حصول میں جو میں نے حصہ ڈالا اور اس کا موقع ملا. خان صاحب نے حساس ترین مقدمات میں وہ مقدمات میرے سپرد کیے. ٹہریان عدت سائفر میں کھلی عدالت کا حصول، فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی جنگ، مخصوص نشستوں کا مقدمہ اور دیگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوئی. ججز کو 27ویں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو الٹانا پڑا. آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں. فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں. کل میں نے خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا. اور پارٹی کے اندر یہ خبر تو چل رہی تھی، لیکن انہوں نے علیمہ خان کو اس حوالے سے بتا دیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدمات میں بلا معاوضہ جو ہیں وہ جاری رکھوں گا. اب سوالات اس کے ساتھ کیا جڑے ہوئے ہیں اور پھر وجہ کیا بنی؟ پارٹی کے ذرائع سر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے اندر ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں علیمہ خان کے بیٹوں کی رہائی کی بات نہیں، خان صاحب کی کا جو حکم تھا اس کو آپ نے پس پش ڈال کر ووٹنگ کروائی. اور ویورز، وجہ کیا تھی؟ پارٹی میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور سیاسی کمیٹی میں جو لوگ شامل تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہوگی جی ووٹنگ. عمران خان کا فیصلہ تھا کہ آپ نے ضمنی انتخاب میں نہیں جانا، لیکن پارٹی سیاسی کمیٹی کہتی ہے کہ بھی ہم جائیں گے، ووٹنگ کروا لیں. ایک طرف 9 تھے، یعنی شمولیت کے خلاف ووٹنگ میں 9 لوگ تھے اور حق میں 13 نے بات کی. اب علیمہ خان نے کہا کہ یہ کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ عمران خان کا کیٹیگوریکلی یہ حکم ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ووٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر بحث بھی ہوئی، تو کیٹیگوریکلی انکار کر دیا گیا. اور پارٹی کے لوگ جی ضمنی انتخاب میں نشستیں اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بات چیت ہو، کوئی ڈیل شیل کی بات ہو، کوئی ووٹ ادھر سے ادھر ڈالنے کا معاملہ ہے. کیونکہ پارٹی میں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، آپ الیکشن جیت جائیں گے، تو اب 27ویں ترمیم کے ثمرات قوم تک پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو اس تیاری کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو پھر سر لوگ کہیں گے جی ہم حاضر ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے سر. تو وہاں پر آپ سیٹیں سیکیور کر کے پارلیمان میں آپ چلے جائیں گے. وہ اہم سوالات ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ استعفے پر مجبور ہو گئے. سلمان اکرم راجہ سے پارٹی لیڈرشپ نے مطالبہ کیا. انہوں نے لکھا کہ میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جگیردار، نہ مل آنر ہوں، تاہم میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے جو حملے تھے ان کو برداشت کیا، کوئی ملال نہیں. اپنی بھرپور وکالت کو پس پش ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا. کیا پارٹی میں سے کسی نے یہ کہا کہ اب عمران خان کے نام پر مال بنا رہے ہیں؟ یہ بھی لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. کہتے ہیں جی کہ آپ پیسے بنا رہے ہیں. اب پیسے کیسے بنتے ہیں یہ ضرور جو ہے سوال پوچھا جائے، لیکن
व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के मामले पर बहस हुई। इमरान खान का कैटेगोरिकली इनकार था कि आपने नहीं जाना, लेकिन सियासी पार्टी फैसले कर रही है। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अवाम है इनसे सवाल करना चाहिए, और अब इनकी सर कोई हैसियत नहीं है, कोई जेल में जाए कोई बाहर रहे। अब इस पर जो सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का भी हो रहा है जो इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाया। यही हुआ ना, उनका नुकसान हो रहा है। इमरान खान जेल में और वो लोग भी जेल में, अब सज़ाएं उनको हो गई, लेकिन जो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं वो लोग जो 500 गाड़ियों का काफ़िला लेकर लाहौर जाते हैं, और अब ये जो सीटें खाली होंगी इन पर ज़िमनी इंतखाब इन्होंने लड़ना है, और फिर जमहूरियत के अंदर ये क्या करेंगे, ये अपना जमहूरियत की बका के लिए शहीदों में अपना नाम लिखवाएंगे। आमिर डोगर साहब ने जी इस हवाले से क्या कहा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सहाफ़ी फ़हीम मलिक साहब ने खबर दी कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान आमिर डोगर ने कहा कि इमरान खान अपना इख्तियार छोड़ ही नहीं रहे। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में थे तो फैसलों का इख्तियार ख्वाजा आसिफ के पास था, लेकिन इमरान खान खुद जेल में है लेकिन किसी और को फैसलों का इख्तियार नहीं दे रहे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब ये किसने क्या कहा ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ फैसलों का इख्तियार, भाई एक पूरी प्लटून होती थी जो जेल में जाकर मशवरा करती, फैसले होते, और ख्वाजा आसिफ साहब का आपने ऐसे घसीट लिया। अब इसके ऊपर आमिर डोगर साहब ने जवाब दिया कि मैं इस झूठी खबर की तरदीद करता हूँ, ना ही पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास हुआ और ना ही ऐसी कोई बात की। फ़हीम अख्तर ने इसका जवाब दिया कि जनाब डोगर साहब, आपकी तरदीद सर आँखों पर, आपने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ, तो ये देखें 13 अगस्त को इजलास जब शुरू हुआ तब की तस्वीर और आपके खिताब की वीडियो भी है। बाकी आपने फ़ोन पर बात में कहा कि इमरान खान के फैसले हतमी हैं और रहेंगे, इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही तो पार्लिमानी कमेटी को बाख्तियार होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर फैसले अंदर से नहीं होते तो बाहर आप दे दें इख्तियार किसी को और फैसले करें। तो अब आपको पता लग गया होगा व्यूअर्स के पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग निज़ाम के हाथों या तो जरगमाल बन गए या फिर वो चाहते हैं कि इमरान खान को इस्तेमाल किया जाए, और वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब ये वसीम मलिक साहब ने इस हवाले से बताया जी कि 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में इमरान खान की ज़मानत से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत होनी थी। समाअत के पीटीआई की इस समाअत से पहले चंद पार्लियामेंटेरियंस भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं में से एक रुकने कौमी असम्बली जो गालिबन खुद को अपोजिशन लीडर समझ बैठे थे और ख़ासी उन्होंने भागदौड़ भी इस वक्त की और करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इमरान खान की जानिब से महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द करने पर खासे सीख पा थे। साथ बैठे दूसरे रहनुमाओं से सरगोशी करते हुए इमरान खान के फैसलों पर सवालात उठाते रहे। उनका इशारा भी आमिर डोगर की तरफ था। तो आमिर डोगर साहब अब इमरान खान के फैसलों के ख़िलाफ़ जाकर क्या सर्वाइव कर सकते हैं? ओहदों की लालच आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आप जो मर्ज़ी कर लें, 2 बरस 4 बरस 10 बरस, अब तो खैर वो 10 बरस का जो फार्मूला हमें दिया गया, हम तो यहाँ तक कहते हैं भाई कि आफ्टर 10 ईयर्स आप कहाँ खड़े होंगे। इमरान खान होगा, इमरान खान का बयानिया होगा, इमरान खान की सच्चाई होगी। अगर कोई नहीं होगा तो ये डोगर, ये सलमान अकरम राजा या बाकी लोग जो मुश्किल ज़रा सा वक्त आता है ना, मुझे तो वैसे हैरानगी है कि सलमान अकरम राजा पे ज़रा सी मुश्किल आती है ना तो ये नाराज़ हो जाते हैं, कोई इन पर तनकीद करे तो नाराज़ हो जाते हैं, इस्तीफ़े देते हैं। तो भाईजान ऐसी सीटों पर मुराद सईद जैसे लोगों की ज़रूरत थी जिन्हें इस वक्त भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। अगर वो लोग नहीं हैं तो पार्टी में जब डोगर साहब होंगे या फिर आपके सलमान अकरम राजा होंगे या फिर बैरिस्टर गौहर, तो सर फैसले फिर ऐसे ही होंगे। वहाँ पर तहरीक नहीं चल सकती, बल्कि इस तहरीक को कैसे दबाया जाए इस हवाले से साजिश सिर्फ होगी। अभी आपको ये भी खबर दें कि इनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है, ये कानून पास हो चुका। अब सवाल ये है कि क्या ये मौजूदा अस्करी क़यादत पर अप्लाई होता है। उन्होंने कहा जी कि जी बिल्कुल है, मौजूदा के लिए भी है और किसी नए नोटिफिकेशन की इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। ये तयशुदा मामला है और इसे हमेशा के लिए अब यही समझा जाए। फैसल वाडा साहब तो इससे पहले भी कह चुके हैं कि ये मौजूदा जो निज़ाम है या फिर फील्ड मार्शल्स जो हैं वो 10 साल तक रहेंगे। तो तैयारी है 10 साल रखने की। लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ओहदों की लड़ाई है और इमरान खान जो बातें अंदर से बाहर आप लोगों को बतौर पॉलिसी भेजते हैं उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो ये वो वजह थी कि इमरान खान की बहनों को जेल में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान कहते हैं वो आकर बाहर मिनवन बताती हैं। तो फिर एक तहरीक और एक साजिश का एक अमल जो है वो पाकिस्तान में
تحریک انصاف میں جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سہیل وائس صاحب نے معافی مانگ لی اور ایک لمبا چوڑا انہوں نے کالم لکھا اور پھر اس میں انہوں نے کیا باتیں کی، میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن کچھ چیزیں کچھ رہ گئی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور پھر سہیل وائس صاحب نے اپنے کالم میں فضا علی سے معافی کا آغاز کیا، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے معافی مانگی، پاکستان میں سیاستدانوں سے معافی مانگی، پاکستان میں سوشل میڈیا کے لوگوں سے معافی مانگی، یعنی انہوں نے ہر اس شخص سے معافی مانگی جو پچھلے 1.5-2 ہفتے میں ان سے متعلق بات کر رہا ہے یا پھر ان کا ذکر ہوا۔ اب یہ بہت ہی مبہم قسم کی معافی تھی، اپنے کالم کے اندر آپ معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے جو آپ سے ہوئی، یا واقعی آپ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ انٹرویو نہیں تھا، آپ نے جس طرح سے جو مثالیں اپنے آرٹیکل کے اندر دی، کیا یہ واقعی مثالیں دی گئی یا نہیں دی گئی، آپ اسے کنفرنٹ کرتے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی مبہم انداز میں ایک ایسی معافی جس کے وہ طلبگار ہیں، اور ایون کہ انہوں نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ اگر مجھے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ کوٹ ان کوٹ کیا الفاظ تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سہیل وائس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مقتدرہ سے ہاتھ جوڑ کر اور عمران خان کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں، نہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی آر ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے، انہیں مجھ سے گلا ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت بھی تھی اور نہ ہی میری کوئی خواہش تھی۔ وہ کہنے نے کہ بھائی جان مینوں معاف کر دیو، آئندہ میرے توبہ نہ میں ایسا آرٹیکل لکھوں گا اور نہ ہی آپ لوگوں کو یہ موقع ملے گا۔ پرابلم یہ ہوئی کہ جب یہ آرٹیکل لکھا گیا اور جب انہوں نے اسے پرنٹ کیا، ان کا ادارہ بھی ان کے آرٹیکل کو پرنٹ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان کو ہٹا دیا گیا ان کی ویب سائٹ سے۔ اور جب اس کا ایک ریئیکشن آیا سوشل میڈیا پر، لوگوں نے سوال کیے، ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سوالات کیے اور اس آرٹیکل کے حوالے سے تنقید کی زد میں آ گئے، تو پھر وہاں بھی ان کے لیے ایک سیف پیسیج نہیں تھا۔ اور پھر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی، تو وہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا یار میں ادھر جاتا ہوں تب وہ ناراض ہوتے ہیں، میں ادھر آتا ہوں تب یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو لہٰذا پورے نظام سے آخر کار جو ہے وہ معافی مانگ لی جائے، اسی میں بہتری ہوگی، تو انہوں نے معافی مانگی۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی، انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ حکومتی وزیروں مشیروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات میں معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور انصار عباسی جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ پیغام لے کر یہ آئے ہیں کہ بھائی جان معافی تو تھلے گل نہیں ہوئے گی اور معافی آپ نے مانگنی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ کلیم یہ کیے گئے کہ تحریک انصاف کی ایک شخصیت جو ہے وہ جا کر ملی جو قیادت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان سے انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نے ان کی بات کرنی ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ دروازہ ہے۔ تو معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ پیغام آپ کو مسلسل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں معافی مانگو گے تو ہی بات جو ہے وہ آپ کی مانی جائے گی، معافی اگر نہیں مانو گے اور اسی طرح رہو گے تو پھر آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ یہ پیغام ایک اور صاحب جو ہے وہ لے کر آئے، یعنی کالم کا جو حشر نشر ہوا، بات معافی تک آ گئی۔ عمران خان نے تو معافی نہیں مانگی، لیکن یہ جو سہیل وائس صاحب تھے انہوں نے اس آرٹیکل سے جس کو تکلیف ہوئی، جس نے اس آرٹیکل کا پوسٹ مارٹم کیا، ان سب لوگوں سے معافی جو ہے انہوں نے مانگ لی ہے۔ میں مجھے آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ $5 ارب کا میگا اسکینڈل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف جی قطر جا رہے ہیں، اور وجہ بڑی خطرناک ہے۔ قطر سے LNG کے 177 کارگو شپ جن کی لاگت $5 ارب ہے، وہ 2030 تک خریدنے کا معاہدہ کیا گیا۔ اب پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت مس کیلکولیشن کرنے کی ماہر ہے۔ آپ انٹرنیشنلی کوئی معاہدہ نہیں لکھ سکتے، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ انالائز یہ کر سکیں کہ آپ کو کتنی گندم چاہیے، کتنی چینی چاہیے، آپ کی ضروریات کتنی ہے، آپ نے کتنی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے۔ ان کو پتہ سب ہوتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور کہیں پر ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے۔ اگر آج یہ حکومت چلی جائے اور 2030 تک جو بھی حکومت آئے گی، یہ سارا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ ایسے ہی ہے، آپ مس کیلکولیشن یہ کر بیٹھے، آپ کے اپنے ملک کے اندر جو پروڈکشن ہے آپ نے اسے بند کر دیا کہ باہر سے گیس منگوانی ہے، اور وہ مہنگی گیس آئے گی، اور $5 ارب کی یہ گیس ہے جو پاکستان کی عوام کے اوپر اب یا تو یہ ٹیرف بڑھائیں گے یا پھر مہنگی گیس پاکستان میں آئے گی اور ہمیں اب وہ خریدنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جی اس ملک کو بجلی کے 25,000 میگا واٹ کی ضرورت تھی، ہم نے 41,000 کے کارخانے لگا دیے، 16,000 فالتو بجلی کے اربوں روپے
بجلی گھروں کے مالکان کو آج بھی بغیر بجلی خریدے استعمال، یعنی معاہدہ آپ نے کر لیا نا کہ بجلی بنے نہ بنے، آپ نے اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ نے پہنچانے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو لوٹنے کا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 78 برسوں سے سر یہ ملک شاید بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم نے ایک پاکستان کی عوام کو لوٹنا ہے، کبھی کرپشن کے ذریعے لوٹ رہا ہے، کبھی چینی کے ذریعے لوٹ رہا ہے، کبھی گندم کے ذریعے لوٹ رہا ہے، کبھی ایسے پروجیکٹس کے ذریعے لوٹ رہا ہے۔ تو یہ لوٹنے کا کاروبار ہے، یہ سیاست نہیں ہے پاکستان میں۔ ویسے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جہاں پہ لوٹا جا رہا ہے وہاں پہ ایک اور طریقہ کار، غریب کے پاس سر نوکری نہیں ہے، غریب کے ہاں روٹی نہیں ہے، غریب کے ہاں تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ شہری علاقوں میں ٹیکس عائد کیا جائے گا، عوام پر کوڑا ٹیکس عائد ہوگا، 5 مرلہ گھر پر 300 جبکہ دیہات میں 200 روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔ شہروں میں 5 سے 10 مرلہ گھر سے 500 جبکہ دیہات فی کس 200 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 10 مرلے سے 1 کنال والے گھر پر 1000 دیہات میں 400 روپے کوڑا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح 2 سے 4 کنال گھر سے 2000 روپے، 4 کنال سے اوپر گھر سے 5000 روپے کوڑا ٹیکس جو لیا جائے گا۔ یہ کوڑے کی ایک انہوں نے ٹیکس ٹیرف جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ تھائی لینڈ کے غالباً کسی وزیر اعظم کے ساتھ تھی یا کسی اور کے ساتھ ایک تصویر، اچھا سنجیدگی نہیں پائی جاتی۔ یہ سر کو پاکستان کی عوام کے پیسے سے آپ یہ جو پوری پلٹون لے کر گئی ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی اور کیوں لے کر گئے؟ اگر آپ ان میں چہرے دیکھیں نا، کئی کو تو ہم بھی پہچانتے ہیں، کوئی آپ کی پارٹی کا بندہ ہے، کوئی بہت قریب ہے، کوئی آپ کا فون اٹھا کر پھرتا ہے، یہی سر قابلیت اور کچھ نہیں ہے۔ جس طرح انفلوئنسرز پوری دنیا میں وزٹ کرتے ہیں اور پھر شخصیات کے ساتھ تصویریں اتروا کر انہیں اپنے اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے، مریم نواز کا یہی رول ہمیں نظر آیا، اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے۔ اب واپس آئیں گے، یعنی دورہ ہو رہا ہے آپ کا جاپان میں، اشتہارات پاکستان میں آپ چھاپ کر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ خدا کے لیے باز آ جائیں۔ اور مجھے حیرانگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ذریعے جو اپنے بیربل ہیں کہ یہ سب نالائق ہیں، تو ان نالائقوں کو سپورٹ کیوں کی جاتی ہے؟ کس وجہ سے سپورٹ کی جاتی ہے؟ کون پاکستان کا خیر خواہ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت دفن ہو گئی، یہ جنازے ہیں، کہا نا فیصل واڈا نے، تو کیوں ان جنازوں کو ہم اٹھا کر پھریں؟ جنازوں کو سر اٹھایا جاتا ہے ایک خاص وقت تک اور پھر اٹھا کر اسے قبرستان بھیج دیا جاتا ہے، پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جنازے ہم اٹھا کر پھر رہے ہیں، جنازوں کو اٹھا کر مسلسل پھرا نہیں جاتا بلکہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کا خیال کریں۔ اپنے کمنٹس بھی ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔